مسجد کے قریب جو خالی جگہ ہے وہاں پر آپ انتہائی اپنی نشستوں پر ہی موجود رہیں گے. آپ نے نظم و ضبط کا بالخصوص آپ نے دھیان رکھنا ہے. کھڑے ہو کر استقبال کریں گے اور ہمارے ساتھ مل کر تشریف کا ذکر پڑھیے. لا الہ سے تشریف لائے ہیں انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. حاضرین محترم، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کسی دیگر مہمان کو یہاں پر موقع، آج کی اس تقریب کے عظیم مہمان ہیں. میں فخر سمانی جناب محترم المقام عزت مآب چودھری علی شان سونی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مختصراً اظہار خیال کے لیے آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس میں مہمان خصوصی اور خطاب کے لیے تشریف لانے والی شخصیت جناب عزت مآب قبلہ محمد صاحبزادہ محمد رضا ثاقب صاحب، میں آج کے اس موقع پہ تشریف لانے پہ اور وقت دینے پہ حضور آپ کا تمام اہل عین سمانی کی طرف سے، یہاں کی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ اس علاقہ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی یہاں تشریف آوری ہوئی. لوگ دنیا بھر میں آپ کو جو مل نہیں سکے وہ آڈیو اور ویڈیوز کے ذریعے آپ کے خطابات سنتے رہتے ہیں، لیکن آج یہاں کے ایک یہ سارے کے سارے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد آپ سے بے پناہ محبت رکھنے اور عقیدت رکھنے والے سارے لوگ یہاں موجود ہیں. میں صرف علماء اہل سنت حضرت علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت علماء کرام، عمائدین علاقہ، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول شریف کا مہینہ گزر چکا ہے. ربیع الثانی کی آج غالباً 2 تاریخ ہے، لیکن حضور کے ذکر کا چراغاں کم نہیں ہوا. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. رت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، ان کے تذکار کی پھیلی ہوئی خوشبو کبھی مدھم نہیں ہوئی.
ان کی یادوں کا چراغاں ہمیشہ نور بانٹتا ہے، اجالے دیتا ہے، قلوب و اذہان کی تسکین اور قرار باطن کا سامان ہے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں اور آپ اس ذکر کی مہک سے مشام ہستی معطر کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہیں۔ میرے سے قبل بھی آپ نے نعت خوانی خطابات سماعت کیے ہوں گے، اور کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کی اس خوبصورت مجلس کا عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور کے میلاد کی یہ بابرکت محفل جس خوبصورت ماحول میں انعقاد پذیر ہے، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ اور پربتوں کے بیچوں بیچ یہ خوبصورت وادی اپنے صوری حسن اور جمال کی وجہ سے ایک خوبصورت رنگ دے رہی ہے، اور اس ماحول میں ذکر رسول کی خوشبو اور تذکار پیغمبر کی مہر دلوں کے لیے ایک بہت بڑی مہمیز اور نور و نکہت کا روشن حوالہ ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا، اور اس مجلس میں خود حضور بھی تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنن نسائی کے جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے، تو آقا کریم نے ارشاد کیا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، جلسہ کاہے کا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا، آپ جو عطا کر دیے گئے، تو اس شکرانے میں یہ مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ تو آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی کہے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ ذکر رسول سننے کے لیے۔ تو آپ سے کوئی قسم مانگے تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ اس پہ قسم کیوں مانگ رہے ہیں، تو صحابہ کو بھی حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا حضور ہم قسم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو آقا کریم نے باقاعدہ ان سے حلف لیا اور کہا کہ مجھے قسم دو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، تمہارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جی حضور ہم قسم دیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ کام کیا ہے؟ نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہدایت دین دی اور آپ نصیب ہوئے، اس پر ہم شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے۔ تو قسم لی، انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ اب ان کے چہروں پہ استعجاب اور حیرت کے آثار تو علیحدہ تھے۔ تو آقا کریم فرمایا کہ میں نے تم سے ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں قسم سے تصدیق چاہیے ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ اب صحابہ سننے کے لیے بےتاب تھے کہ یہ اس واقعہ پر ہم سے قسم کیوں لی گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میں حجرہ انور میں تھا اور تم یہاں بیٹھے تھے، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کیا تھا وہ آپ سن چکے کہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر۔ باقی اس نعمت کے شکرانے کو ادا کرنے کا جو حق ہے
وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا ایک ایک عضو ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. ساری زندگی بھی ان کی توصیف کے ترانے پڑے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے. خود ہی سے بھی آگہی نہ نصیب ہوتی اگر ان کا در نہ ملتا. مجھے بتائیے، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھنے کے باوجود، یہ انسان درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، چلتی ہواؤں کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو، بچھوؤں، سانپوں، حشرات الارض اور اجرام فلکیہ کو اپنا معبود نہیں مانتا رہا. مٹی کے بنائے ہوئے مادھوؤں کے سامنے اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کرتا رہا. پتھر کے اصنام اور لکڑی کے اوثان نہیں پوجتا رہا. انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے. اس نے سانپوں کو، بچھوؤں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود مانا ہے. یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ پوری کائنات تیری دہلیز کی نوکر ہے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس پہ شاہد عادل ہے. یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے چھاؤں دینے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے. اللہ اکبر. تا حد نظر پھیلے ہوئے اشجار کا حسن دل میں کھپتا چلا جاتا ہے. ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو ہمارے میزبان عالی مرتبت میرے ساتھ تھے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ایسا ہی ایک ماحول تھا اور ایسی ایک وادی تھی تو برجستہ اقبال نے دیکھ کے کہا تھا، من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں یہاں اللہ کے بے حجاب جلوے دیکھ رہا ہوں. کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے. تو یہ تو ہمارے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے درخت پیدا کیے گئے اور یہ ان کو معبود سمجھ رہے. یہ جانور سواری کے لیے، بال برداری کے لیے، دودھ اور گوشت کی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا. یہ چاند سورج ستارے ہماری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو معبود سمجھ بیٹھا. کہا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں. نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا قدموں میں آتا ہے. اللہ اکبر. درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت آ کے سلامیاں پیش کرتے ہیں. پتھروں کو پوچھتا ہے، دیکھ مٹھی ابو جہل کی اور پتھر کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے. اب انسان کی آنکھ کھلی اور اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محفل بھی تو. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری ہے. انسان کو تو پتہ ہی تب چلا جب حضور کی دہلیز پہ آیا. اب اس کی ٹون ہی بدل گئی، لہجہ ہی تبدیل ہو گیا. وہ جو انسان پتھروں کو، درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، کیچووں، بچھو اور سانپوں کو معبود سمجھتا تھا، مٹی کے مادھوؤں اور تراشیدہ بتوں کے سامنے پیشانی کا تقدس پامال کرتا تھا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے. اب وہی انسان بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے. یہ وہی انسان ہے. اب اس کا لہجہ بدلی ہوئی ٹون دیکھیے. اب بول رہا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے. فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور ہے. تو یہ شعور، یہ نور، یہ روشنی، یہ اجالا، یہ خیر، یہ برکت کہاں سے ملا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے. اور اگر ان کا در نہ ملتا تو تعلیم کے باوجود بھی، ڈگریوں کے باوجود بھی اندھیرے میں ہوتے. آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے نا، کوئی دور تو نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے،
اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اس کو نہیں بتا رہا کہ بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے. اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس کو کوئی تعفن محسوس نہیں ہوتا. اور دوسری جانب میں اپنے گاؤں میں مسجد کے واش روم میں ایک بچے کو دیکھا جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے پانی زیادہ کھول رکھا ہے. تو وہ مجھے لجاجت بھرے لہجے میں کہتا ہے حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں. وہ کوئی درس نظامی کا فارغ و تحصیل نہیں تھا کہ نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے. وہ دوسری تیسری کلاس کا طالب علم تھا، 7-8 سال کا بچہ. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کی غیر مری چیٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا. تو اسے سمجھ نہیں آئی، اسے کیسے آ گئی؟ تو اندر سے جواب آیا وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں. اور یہ ہے 7 سال کا بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیاری مصطفیٰ جان رحمت کر، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر آیا. سید سلیم گیلانی نے کہا تھا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری راہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں. تو زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن، زندگی کی ساری خوبصورتی اسی چوکھٹ سے نصیب ہوئی. تو یار جس چوکھٹ سے اجالے ملے ہوں، جس در سے جس دہلیز سے نور ملا ہو، تو پھر ساری زندگی اس کے نام کیوں نہیں لگائیں گے؟ پھر ان سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ الفت کا ربط اور رشتہ ان سے قائم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کریں. یہ حضور کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ہم ان سے پیار کریں. اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اوپر جتنے بھی پیار ہوتے ہیں آپ کیجئے، جس سے کرنا چاہیں کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے پیار اس سے کریں جو پیار نبھانے کی ریت بھی جانتا ہو. بعد میں نہ ہو کہ روتے پھریں کہ میرے سے بے وفائی ہو گئی. سویر سے لے کر شام تک ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں، کبھی اس سڑک پہ، کبھی اس چوکھٹ پہ، کبھی جو ہے وہ اس شہر میں، کبھی اس شہر میں. تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے ان پہ نظر تو پڑتی ہے. تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں تڑپا دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں دکھی کر دیتے ہیں، کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور کچھ جملے پڑھتے ہیں تو دیر تک ہنسی نہیں رکتی. تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، شاید آپ کے علاقے کا کلچر ہے کہ نہیں. گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ ہمارے پنجاب میں تو لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ بھی تو پڑھ دیں، بتائیے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیے. کہتے نہیں حضور آپ بتائیے. میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ لیے اب یہ تحریری احتجاج کر رہے ہیں. میں نے کہا میاں تو نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کی، آؤ اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. اس سے محبت کرو جو محبت نبھانے کا اسلوب جانتے ہیں. اور دنیا کی جو محبتیں ہیں یہ انسان کے پلے چھوڑتی کچھ نہیں. وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. وہ کیسا پیار ہے جو اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ چھوڑتا نہیں. نام تو کیس تھا، دنیا مجنوں کہتی ہے. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. نام بھی مٹ گیا، لوگ پاگل مجنوں کہتے ہیں. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. تشخص مٹ گیا. یہ محبت عروج سے پستیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے. غالب کہتا نکما کر دیا، کام کے آدمی تھے، کسی کام کے نہیں رہے. اور میر تقی میر نے کہا تھا پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. یہ عشق جس کی دنیا بات کرتی ہے، یہ سادات کی عزت بھی خاک میں ملا دیتی ہے، اور یہ عشق نکما کر دیتی ہے. اور جس عشق کی کہانی آج چھیڑے بیٹھے ہیں ہم،
یہ بلال حبشی کو پستیوں پہ اٹھاتی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے عشق جو ذرہ نواز ہے، یہ عشق ہے جو تابناک ہے۔ میں آپ تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو تاریخ سے گہرا شغف اگر کسی کو ہوگا اس مجلس میں تو وہ مجھے بتا سکے گا، تو باقی تقریباً سارے لوگ معذرت کر لیں گے جناب ہم اس دور کے خاقان کا نام نہیں جانتے۔ چلو میں پوچھتا اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس زمانے کا جو بائیڈن تھا، اس دور کی سپر طاقت، اس کا حکمران کیسر روم، اس کا نام بتائیے۔ تو آپ کہیں گے جناب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم ان کا نام یاد رکھتے پھریں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں اس دور کی دوسری بڑی طاقت پرشین امپائر، 3150 سال حکومت کرنے والے ایران پہ، تو کسرا ایران کا نام بتا دیجئے، اس دور کی دوسری بڑی طاقت ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جناب ہماری اس سے بھی معذرت، اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا، اس دور کے کیسر کا نام زمانہ بھول گیا، اس دور کے کسرا کا نام زمانے نے فراموش کر دیا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ اور اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کر کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں؟ یار کیسر کا نام تو فراموش ہو گیا، کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، خاقان کا نام تو زمانے کو یاد تک نہیں رہا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی روحوں پہ لکھا ہوا ہے۔ اقبال تڑپ کے کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوا، رومی فنا ہوا حبشی کو، وہ عشق انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور یہ عشق بندے کو سر بلند کر دیتا ہے۔ اچھا ایک بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ عشق تقسیم کرتا ہے دنیا کا عشق۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں نا، کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ گئی۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، لیکن جس عشق کی کہانی ہم چھیڑے ہوئے ہیں، ایک کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ یہ عشق توڑتا نہیں، یہ انسانوں کو جوڑتا ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، اقبال بولے دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں۔ ہمارے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے دنیاوی، کوئی کاروباری سانجھ بھی نہیں ہے، علاقہ بھی بہت میلوں کا فاصلہ ہے۔ میں ایک میدانی علاقے میں رہتا ہوں، آپ خوبصورت کوساروں کے نظاروں کی آبادیوں میں رہتے ہیں، بہت فرق ہے میرا اور آپ کا، لیکن آپ کی پیشانیوں پر لکھا ہوا پیار، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں کی چمک بتاتی ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں بھی اتنی مسافت اسی لیے کاٹ کے آیا ہوں کہ آپ کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات موجود ہیں۔ تو میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، کس رشتے نے ہمیں جوڑا؟ تو استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو وہ محبت ہمیں جوڑتی ہے، تو یہ محبت توڑتی نہیں، یہ محبت جوڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میری گفتگو زیادہ طویل نہیں ہو رہی تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس محبوب کی محبت ہے، اس آقا و مولا کی محبت ہے، جس کی محبت صرف انسانوں کے سینوں کا نور ہی نہیں ہے، پتھروں کے کلیجے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت۔ تبوک سے واپس آئے حضور تو جبل احد پہ نظر پڑی اور ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا و نحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کے ساتھ میں سفر میں تھا، تو راستے میں جب حضور نے قیام کیا تو ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے لگے، اور میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا رہا۔ دور صحرا میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا درخت، اور پھر
वहां थोड़ी देर खड़ा झूमता रहा और फिर वापस चला गया और जाकर जहां से उखड़ा था वहां नस्ब हो गया। मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी, लेकिन मैं अकेला था। जब हुजूर बेदार हुए तो मैंने सलाम अर्ज करने के बाद यही कहा कि हुजूर वो जो दरख्त है सामने नजर आ रहा है, थोड़ी देर कबल अपनी जगह से उखड़ा था और यहाँ आया और फिर उसके बाद वापस चला गया। बड़ी हैरत अंगेज बात है। तो हुजूर ने नहीं पूछा कि कैसे हुआ, कोई तूफान था, आंधी ही, क्या मामला है, कैसे आया। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया हाज़िही शजरतुन इस्ताज़नत रब्बहा, फरमाया ये दरख्त है जिसने रब से इजाजत मांगी थी कि महबूब नेड़े आया है, मालिक इजाजत हो तो सलाम न कर रहा हूँ। फ़आज़िन लहा, तो रब ने इजाजत दे दी थी ये मुझे सलाम करने। दरख्तों के कलेजे हुजूर के प्यार में भरे हुए। आओ मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं। इमाम बुखारी ने इस कहानी को लिखा। इस्लाम के लिए मिंबर बना करके जब रखा गया तो हुजूर खुतबा देने लगे, तो भी खुतबे का आगाज हुआ ही था कि एक जानब से रोने की आवाज आने लगी। रोने वाला इस दर्द से रोता है कि जिस तरह ऊँटनी का बच्चा बिछड़ जाए और वो चीखती है, तो इस तरह वो चीखता है। सहाबा दाएं बाएं देखते हैं लेकिन रोने वाला दिखाई नहीं देता। सहाबा कहते हैं मस्जिद नबी गूंज रही है उसकी चीखों पुकार से, लेकिन माजरा ये है कि दिखाई नहीं देता। रो कौन रहा है? दाएं बाएं देखते हैं, रोने की आवाज आती है, रोने वाला दिखाई नहीं देता। फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिंबर, हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ फरमा हुए और एक जानब चले। खजूर का खुश्क तना पड़ा था। आज पहला दिन था कि हुजूर मिंबर पे जलवा फिराज हुए और पहले खजूर के तने से टेक लगा के हुजूर वाज किया करते थे। आज मिंबर बन गया, उसकी जरूरत नहीं रही, उसको उठा के एक समत रख दिया गया। वो हुजूर की जुदाई का सदमा गवारा नहीं कर पाया और वो बाकायदा रोने लगा। कनाकतिल खुलूज, जिस तरह ऊँटनी का बच्चा बिछड़ जाए तो वो चीखती है, और हुजूर ने जाके उसको अपनी बाहों में समेट लिया। जिस तरह बिछड़ा हुआ बच्चा माँ की गोद में आए तो उसकी गिग्गी बन जाती है और हिचकियां आने लगती हैं, यही उस खुश्क तने की हालत हुई। हुजूर अपना दस्ते शफकत उसके ऊपर फिरते चले जाते और उसकी बतदरीज हिचकियां कम होती चली गई, यहां तक कि वो खामोश हो गया। तो हुजूर वापस आए। सहाबा के चेहरों पर हैरत थी कि ये माजरा क्या हुआ। तो आका करीम ने सहाबा से मुखातबत करते हुए फरमाया, लो लम अफ़अल हाज़ा का हाकाज़ा लहन्ना इला यौमिल क़यामा, फरमाया अगर मैं मिंबर से उतर के अपने आशिक़े ज़ार को यूं तसल्ली ना देता, ये क़यामत तक यूं चीखता ही रहे। तो मैं तो सीने में दिल रखता हूँ। मोहम्मद बिन सिरीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबी हैं, ये वाक़या बयान करके रो पड़े और कहा हम तो सीने में दिल रखते हैं, ये तो दरख्तों का और पत्थरों का आलम है कि वो हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं। तो कौन है जो तमाम मखलूकात का यूं महबूब होगा, और सिर्फ मखलूकात का महबूब ही नहीं है, खुद खालिक का भी महबूब। आजम चिश्ती ने तो कलम तोड़ दिया ना यहाँ कि अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं या अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारा महबूब कोई आम थोड़ा है, हमारा महबूब तो वो है जो खुदा का भी महबूब। तो साहिब जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो क्या हमारी मोहब्बत सिर्फ नोके जुबान पे रहेगी या हमारी रूह तक भी उतरेगी? हमारी मोहब्बत सिर्फ झंडियों और चिरागां तक ही रुक जाएगी या मोहब्बत हमारी रूहों तक भी आएगी? हमारी मोहब्बत सिर्फ बनेरों पर जो है वो चिरागां कर देने पर ही मौकूफ होगी, ये दिल की गलियों में भी चिरागां होगा? दीवारों पर झंडियां चपकाने तक महदूद रहेगी या हमारी मोहब्बत दिल की एक एक परत पे नाम मोहम्मद की झंडियां लगाने तक जा पहुंचेगी? हमने अपने अंदर उतर के अपने आप से पूछना है कि हमारी मोहब्बत कहाँ तक है, हमारी मोहब्बत का मायार क्या है? क्योंकि जो महबूब किसी को रखता है उसकी अदाओं को अपनाता है, उसके अहकाम मानता है, उसकी अताअत करता है, इत्तिबा करता है, पैरवी करता है, बल्कि मुहिब तो महबूब की मंशा को भी समझता है। हुक्म देना, कहना कि ये करो वो तो बहुत बड़ी बात है, वो मंशा को भी समझता है। मदीने की एक गली से हुजूर का गुजर हुआ तो एक मकान बन रहा था जिस तरस की तामीर को हुजूर पसंद नहीं करते थे। पूछा किसका है? कहा फलां अंसारी सहाबी का। कुछ नहीं कहा, हुजूर गुजर गए। किसी ने उस अंसारी सहाबी से कहा हुजूर गुजरे थे, तेरे मकान को देखा था, चेहरे पे पसंदीदगी के आसार नहीं थे।
2-4 दिन के बाद हुजूर दोबारा गुजरे तो मलबे का ढेर पड़ा हुआ। फरमाया उसको बुलाओ, बुलाया गया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था, आज देख रहा हूँ मलबे का ढेर है, अर्ज की मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप सर से लेकर पांव तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, अकीके से लेके वलीमे तक देखें क्या क्या हुजूर को पसंद है, निजी जिंदगी से लेके सियासी जिंदगी तक देखें क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं, घरेलू जिंदगी से लेके कारोबार तक देखें क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। और अगर हम हुजूर की पसंद और नापसंद की परवाह ही नहीं करते तो फिर हमारा दावा मोहब्बत सिर्फ हमारी जुबान की नोक तक है। लेकिन अगर हमारे रवैये बताते हैं कि हम उनके सच्चे आशिक हैं तो फिर उनकी पसंद और नापसंद हमारी पसंद और नापसंद होगी। मदीनतुल मुनव्वरा में हुजूर तशरीफ फरमाते एक सहाबी आए तो उन्होंने हुजूर को आके सलाम किया, हुजूर ने रुख फेर लिया, वो समझे शायद हुजूर का इल्तिफात इधर हो गया तो वो उधर से जाके सलाम करने लगे जिधर हुजूर ने रुख किया, तो आका करीम ने फिर रुख फेर लिया। वो समझ गए कि नाराजगी है, लेकिन उनको ये समझ नहीं थी नाराजगी किस बात पे। तो सहाबा से पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आ रही हुजूर नाराज क्यों हैं, तुम कुछ बता सकते हो? तो उन्होंने गौर किया तो कहा हाँ तूने ये जो सोने की अंगूठी पहन रखी है हुजूर की नाराजगी का सबब ये हो सकता है। हुजूर ने इसको आतिश दोज़ख का अंगारा करार दिया और मर्द के लिए 4.5 माशे से कम की एक अंगूठी जायज है। सोने चांदी और इनकी चीजें जायज ही नहीं। इन्न ज़हाबा वल फिद्दता हरामुन लिज़ुकूर उम्मती, ये उम्मत के मुज़क्किरीन के लिए, मुज़क्कर मर्दों के लिए जायज नहीं है, औरतों का गहना है। तो कहा तूने ये जो सोने की अंगूठी पहन रखी है शायद हुजूर की नाराजगी का सबब ये हो। तो क्योंकि वो कहीं से आए थे उनको पता नहीं था तो वो आगे बढ़े और यूं अंगूठी उतार के हुजूर को पेश करते हुए कहा हुजूर क्या इस वजह से नाराज हैं? ये रही। आका करीम ने पकड़ी और यूं फेंक दी। नाराजगी की वजह यही थी। बैठ गया, मजलिस चलती रही। मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को जाने लगे तो ये भी वापस पलटे तो किसी सहाबी ने उनको कहा वो अंगूठी तो उठा लो, तुम शरअन नहीं पहन सकते, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, कीमती धात है, उठा लो। तो सहाबी ने जवाब क्या दिया सुनिए। उसने कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं इस अंगूठी को कभी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया। मैं और आप देखें कि हम कोई ऐसी आदत तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया, ऐसा कोई रवैया तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया, ऐसी कोई दोस्ती तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया, ऐसा कोई कारोबार तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया, ऐसा कोई अंदाजे हयात तो नहीं उठाए फिर रहे जिसको हुजूर ने फेंक दिया। अगर उनको माना है तो फिर उनकी माननी भी पड़ेगी, उनसे इश्क है तो इश्क निभाना भी पड़ेगा, महबूब की अदाओं को इख्तियार भी करना पड़ेगा, उनके हुक्म को भी मानना पड़ेगा, उनके अंदाजे मुआशरत को भी इख्तियार करना पड़ेगा। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग पूछे तुम कौन हो, तुम बताओ जनाब हम आशिक़ रसूल हैं, हम मुसलमान हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे साहिब न किसी को पूछना पड़े न तुम्हें बताने की नौबत आए, तुम्हारी वज़ाक़ता तर्ज़ जिंदगी अंदाज़ मुआशरत ऐसा होना चाहिए तुम दूर से चले आ रहे हो लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा। और मैं कहा करता हूँ ऐसा ना हो कि तुम दूर से तो लगो हुजूर के गुलाम हो लेकिन करीब आओ तो फिर ना लगो। कोई तुमसे कारोबार करके देख ले, तो तुमसे कोई रिश्तेदारी करके देख ले, कोई तुम्हारी हमसायगी में घर बना के देख ले, तुम्हें कोई कर्ज दे के देख ले, तुमसे कोई सफर करके साथ देख ले, तो फिर उसे समझ आए कि ये दूर दूर से तो अच्छा मुसलमान लग रहा था लेकिन नेड़े होके देखा तो कुछ और निकला। उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। ये नहीं कि दूर दूर से अच्छे मुसलमान दिखाई दो और करीब आओ तो कुछ और दिखाई दो, नहीं, दूर से दिखो तो पता चले हुजूर का गुलाम है, नेड़े वो तुम्हारे हो जाए तो लोग तुम्हारे आका पे दरूद पढ़ने पे मजबूर हो जाए। नबी का गुलाम ऐसा ही हुआ करता है। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द जब बसरे आए तो बसरे में एक ईसाई मुनाजरे के लिए खड़ा हो गया कि मुसलमानों का इमाम आले, मैं ऐसे ताबड़तोड़ हमले करूंगा जवाब नहीं दे पाएगा। और जो ही इमाम मोहम्मद तशरीफ लाए, नूरानी चेहरा, रोशन पेशानी, चमकता हुआ आपका जो है वो खूबसूरत जो है वो माथा
सर पे इमामा, सुन्नत का जामा और अमल के पैकर, जो ही घोड़े से उतरे तो वो जो मुनाजरा करने आया था उसके लबों पे कलेमा जारी हो। तो मुसलमानों ने कहा उसको कि तुम तो मुनाजरा करने आए थे और इमाम मोहम्मद से तुमने कोई बात ही नहीं की और कलेमा पढ़ने लग गए। उसने कहा जब मैंने इमाम मोहम्मद का चमकता रोशन चेहरा देखा तो मैंने कहा मुसलमानों का जब छोटा मोहम्मद इतनी शान वाला है, बड़ा मोहम्मद कैसा? ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। मैं और आप इस तरह से अपने किरदार को दुनिया के सामने पेश करें कि लोग कहें ये गुलाम का हाल है तो आका कैसे होंगे। और मैं अभी परसों तरसों कहीं कह रहा था कि इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान फैल चुके हैं, अरब भी और अजमी मुस्लिम ममालिक के लोग भी, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में और दीगर बलाद में ये फैल चुके हैं। तो ये अपने किरदार से लोगों को इस्लाम के करीब लाए। देखो गुफ्तार से भी असर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, गुफ्तार असर अंदाज होती है, लेकिन गुफ्तार भी वही असर अंदाज होती है जिसके पीछे किरदार का हो। आज दिल खेजत बर दिल रेजत, अरबी वाले कहते हैं, फारसी वाले कि जो चीज दिल से निकलती है वही दिल में उतरती है। तो इसलिए जिसकी खामोशी फायदा नहीं देती उसकी तकरीर भी फायदा नहीं देती। तो आज पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमान फैल चुके हैं और ये ज़राए अबलाग के जरिए से आज तो काम भी आसान हो गया है। काश कि हमारा किरदार इतना हो, खूबसूरत हो कि लोग हमारे आका का कलेमा पढ़ते जाएं और हुजूर पे दुरूद पढ़ते जाएं। लेकिन अगर हमारा किरदार लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट हुआ तो इससे बढ़कर और हमारी बदकिस्मती नहीं है। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि हम अपने आका के लाए हुए निज़ाम शरीयत को अपनी रूहों में जज्ब कर लें। जितना जोर हमने इस बात पे दिया कि इस्लाम नाफिज होना चाहिए, उससे ज़्यादा जोर दें कि हम अपने ऊपर नाफिज करेंगे तो देखना दुनिया बदल जाएगी। अल्लाह जल्ला शानहू की बारगाह में दुआ है कि आज की इस बाबरकत नूरानी महफिल पाक का एक लम्हा कबूल कर लिया जाए। जिस शौक़ फरामा के साथ आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये बहारें, ये मौसमों का जमाल, ये पर्वतों पर उगे हुए खूबसूरत दरख्तों का हुस्न बाकी रहे और आपको अल्लाह हमेशा मुस्कराता रखे और आखिरी सांस तक हुजूर की गुलामी नसीब रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी भी खाली ना मोड़े जाएं, फैली हुई झोलियां रहमतों से भर दी जाएं, बख्त की बहारें नसीब हों, मुकद्दर की खजाएं रुखसत फरमा दें। जितने लोग अल्लाह सबको कबूल फरमा, सबके बातिन सुथराइयों से, नूर से, निखत से, उजालों से, रोशनियों से भर दे। सल्लल्लाहु तआला अला नबील अमीन व आलिहि। के हजरात से ताउन फरमाएं, स्टेज की जानिब हरगिज़ न बढ़े, नमाज मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। जुमला हजरात यहीं पे सफ़ू को दुरुस्त फरमा लें। 3-4 मिनट अजान में बाकी हैं, यहीं पे अजान और नमाज होगी। बकिया हजरात मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं, जो पीछे कुर्सियों पर विराजमान थे वो मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर वो बाजमात नमाज अदा। सिक्योरिटी बुलाई है, सिक्योरिटी जाने जंगल सिक्योरिटी वाले स्टेज पर मोबाइल मौजूद है, इंतजार पर मोबाइल हाथ बोले रखो सारे ना ना वो राम ना लो लो बस बैगन गड्डी करवारे इजहार साहब से अंदर आ जाओ, नमाज पढ़नी नाल फिलहाल तो कोई नहीं अलविदा कर पढ़ दे पीछे
یہ طریقہ غلط ہے اگلے بندے لازم طرح کھانا نہیں اچھی محنت ان سے ہینڈ بنانا تھا سب کچھ کیا ٹھیک صاحب موٹر کو نہیں کام